بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر کا 16th ویک ہے اور آج کا ٹاپک ہے 6 ڈیبیٹس اوور میکرو اکنامک پالیسی. اسٹارٹ کرتے ہیں جی. شوڈ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی میکر ٹرائی ٹو اسٹیبلائز دا اکانومی. سیکنڈ ڈیبیٹ از شوڈ دا گورنمنٹ فائٹ ریسیشن ود اسپینڈنگ ہائک رادر دین ٹیکس کٹس. Third one is, should monetary policy be made by rule rather than by discretion? Fourth one is, should the central bank aim for zero inflation? Fifth one is, should the government balance its budget? And sixth one is, should the tax law be reformed to encourage saving? So start کرتے ہیں. Should monetary and fiscal policy maker try to the economy? Okay, the economy is inherently unstable and left on its own will fluctuate. So policy can manage aggregate demand in order to offset this inherent instability and reduce the severity of economic fluctuations. So economy جو ہے وہ inherently unstable ہے اور آف اینڈ آن جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے تھرو اٹس اون ول. اینڈ پالیسی جو بنائی جاتی ہیں وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ دیٹ کین مینیج ایگریگیٹ ڈیمانڈ ان آرڈر ٹو آف سیٹ دس انہیرنٹ ایبلٹی. لائک اس انہیرنٹ ایبلٹی کو اوور کم کرنے کے لیے پالیسی میکر پالیسیز بناتے ہیں کہ وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو مینیج کر سکیں اینڈ ریڈیوز دا سیویرٹی آف اکنامک فلکچویشن. اور اکنامک فلکچویشن کی جو سیویرٹی ہے اس کو ریڈیوز کیا جا سکے. There is no reason for society to suffer through the boom and the bust of the business cycle. سوسائٹی کے جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں اس کے لیے کوئی بھی لاجیکل ریزن نہیں ہے. سو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کین اسٹیبلائز ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ دیر بائی پروڈکشن اینڈ امپلائمنٹ. مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کے تھرو جو ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو اسٹیبلائز کیا جاتا ہے اور پروڈکشن اینڈ ان امپلائمنٹ کو اسٹیبل کیا جا سکتا ہے. Monetary policy offset the economy with long and unpredictable lags between the needs to act and the time that it takes for these policies to work. And many studies indicate that change in monetary policy have little effect on aggregate demand until about 6 months after the change is made. So monetary policy جو ہے like start میں that affects the economy with long and unpredictable lags. جو مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم میں ہوتا ہے اینڈ انپرڈکٹیبل لیگس بٹوین دا نیڈ ٹو ایکٹ اینڈ دا ٹائم دیٹ اٹ ٹیکس فار دیز پالیسیز ٹو ورک. سو بیچ میں جو کہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دیٹ از اسپیسیفائڈ کہ کتنا اس کے لیے ٹائم لگے گا جو کہ پالیسیز بنائی گئی ہیں انہیں ایکٹ کرنے میں ایکشن میں آنے میں. So many studies indicate that things in monetary policy have little effect. بہت ساری اسٹڈیز کے تھرو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو چینجز آ رہے ہیں مانیٹری پالیسیز میں ان کا بہت لٹل یا مائنر ایفیکٹ ہے آن ایگریگیٹ ڈیمانڈ انٹل اس ٹائم تک اباؤٹ 6 months آفٹر دا چینجز میڈ. لائک جب چینجز پالیسیز میں کی گئیں اس کے اراؤنڈ آفٹر 6 months لیٹر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ شو ہونے اسٹارٹ ہوتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ پہ اور وہ بھی اسٹارٹ میں دیٹ از اے ویری لٹل چینجز. سو فسکل پالیسی ورکس ود اے لیگ بیکاز آف دا لانگ پولیٹیکل پروسیس دیٹ گورنس چینجز ان اسپینڈنگ اینڈ ٹیکسز. سو پالیسی جو ہے وہ جو کہ ورک کرتی ہے وہ لیگز میں ورک کرتی ہے کیونکہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ایک لمبے عرصے تک ہوتا ہے اور ایون کہ جو چینجز پلان کی جاتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اگر کوئی پالیسی بنائی گئی ہے تو اس پالیسی کو بنانے میں اس پالیسی کو اپروو کروانے میں اور دین اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. سو ڈیفینیٹلی پالیسی جب ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس میں اور اس کے پھر دین اس کے ریزلٹس آنے میں وہ ایک کافی ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے جس کو ڈیفینیٹلی ہم لیگ کہتے ہیں.
It can take years to propose, pass and implement a major change in fiscal policy. Like اس کو کافی سال لگ جاتے ہیں کہ سٹارٹ میں آپ نے کوئی پالیسی پرپوز کی، دین اس کو پاس کرایا اینڈ اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرایا، جو کہ میجر چینجز فسکل پالیسی میں کیے گئے. سو اس لیے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کافی ٹائم بعد شو ہوتے ہیں جب یہ پالیسی پرپوز ہوتی ہے. All too often, policymaker can inadvertently exacerbate rather than mitigate the magnitude of economic fluctuation. So most of the time policy makers کیا کرتے ہیں کہ unconsciously اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ہائر کرتے ہیں رادر کہ اکنامک فلکچویشن کے میگنیٹیوڈ کو میٹیگیٹ کیا جائے. So it might be desirable if policy maker could eliminate all economic fluctuation, but this is not a realistic goal. لائک پالیسی میکر سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں یا جو ٹارگٹس ہوتے ہیں یا جو گولز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آل اکنامک فلکچویشنز کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، لیکن دس از ناٹ اے ریئلسٹک گول. ایسا لائک ریئل میں ممکن نہیں ہے. سیکنڈ ڈیبیٹ ہے شوڈ دا گورنمنٹ فائٹ ریسیشن ود اسپینڈنگ ہائیک رادر دین ٹیکس کٹ. سو اگر ہم دیکھیں 2001 کے ٹائم پیریڈ میں پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش اکانومی واز سلپنگ انٹو اے ریسیشن. سو 2001 میں اکانومی جو تھی وہ امریکن اکانومی وہ ریسیشن کی طرف جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ریسیشن ہوتا ہے دیٹ از اے ورلڈ وائڈ اسٹارٹ کسی ایک کنٹری سے ہوتا ہے، لیکن وہ پوری جو ورلڈ اکانومی ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس کٹنگ ٹیکس ریٹ. سیکنڈ از سو پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ٹائم پیریڈ جب آئے 2009، سو اکانومی واز ریسیشن ان مینی ڈیکیڈس. اکانومی میں جو ریسیشن تھا لائک وہ ڈفرینٹ ڈیکیڈ سے اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اس ٹائم پہ تھوڑا سا ورس جو کنڈیشن ہے اس میں چلا گیا تھا. سو اٹ اسٹیمولیٹ پیکیجز ٹیکس ریڈکشن اینڈ دا سبسٹانشیل انکریز ان گورنمنٹ اسپینڈنگ. تو اس ٹائم پہ اکانومی میں یہ کوشش کی گئی کہ جو ٹیکس پیکیجز ہیں انہیں ریڈیوس کیا جائے اور سبسٹانشیل انکریز ان دا گورنمنٹ اسپینڈنگ. گورنمنٹ کی اسپینڈنگ جو ہے ان میں کافی حد تک جو ہے وہ انکریز آیا اس کو اوور کم کرنے کے لیے. سو فنڈامنٹل پرابلم ڈیورنگ ریسیشن ان ایڈیکیٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ڈیورنگ ریسیشن جو میجر پرابلمس تھے وہ ان ایڈوکیٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ تھی، وہ پراپر نہیں تھی. سو کی ٹو اینڈنگ ریسیشن ایسے کون سے کی پوائنٹس ہیں جو کہ ریسیشن کو اینڈ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ ریسٹور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ٹو اے لیول کنسسٹ ود فل امپلائمنٹ. جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے ڈیورنگ ریسیشن کم ہوئی تھی اس کو ریسٹور کرنا تھا، اس کو امپروو کرنا تھا ایک ایٹ اے کنسسٹنٹ لیول ود فل امپلائمنٹ. ساتھ ساتھ جو امپلائمنٹ لیول ہے اس کو بھی بیٹر کرنا تھا ٹل اے فل امپلائمنٹ لیول. فرسٹ لائن آف دا ڈیفینس اکنامک ڈاؤن ٹرنس اینڈ انکریزنگ دا منی سپلائی. سو مانیٹری پالیسی جو تھی اس میں ایک تو فرسٹ لائن میں جو تھا وہ فرسٹ لائن ڈیفینس میں اکنامک ڈاؤن ٹرنس تھے اینڈ سیکنڈلی جو انکریز ان دا منی سپلائی سجیشن آئی. سو منی سپلائی میں کیا کیا چیزیں فردر تھیں اس میں ریڈیوز انٹرسٹ ریٹ، لائک منی سپلائی انکریز کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ ریڈیوز کرنا پڑے گا. سیکنڈلی ریڈیوز دا کاسٹ آف دا بورنگ. سو کاسٹ آف دا بورنگ کو بھی ریڈیوز کرنا پڑے گا اینڈ انکریز اسپینڈنگ آن انویسٹمنٹ، لائک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا اینڈ انکریز ایگریگیٹ ڈیمانڈ. سو دیر از اے 4 فیکٹر جس پہ فوکس کرنا ہے. اگر آپ ریسیشن ہے اکانومی میں تو یہ بیسٹ پالیسیز یو ایس اے نے اس ٹائم پہ 2001 اینڈ 2009 کے ٹائم پیریڈ پہ جارج بش اینڈ باراک اوباما نے اپنی اکانومی کے لیے، اس ٹائم ان کی اکانومی جو ہے وہ ریسیشن کی طرف جا رہی تھی، تو یو ایس اے جو کہ پالیسی میکرز ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ منی سپلائی کو کس طرح سے انکریز کرنا ہے. سو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ فسکل پالیسی جو تھی وہ گورنمنٹ نے کون سی انٹروڈیوس کرائی. کٹنگ ٹیکسز، انکریز ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم. لائک کٹنگ ٹیکسز کا سمپلی مقصد ہے کہ وہ آپ کی جو ہاؤس ہولڈ کی انکم ہے وہ انکریز کرتا ہے. اگر آپ نے ٹیکسز زیادہ لگا دی ہیں، لیٹس سپوز کہ 50,000 سیلری پہ اگر آپ نے 10% ٹیکسز لگا دیے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو 10% ہے وہ سیلری کا وہ کٹ جائے گا اور وہ گورنمنٹ کو چلا جائے گا. لیکن اگر ٹیکس کٹنگ ہوتی ہے اور آپ گورنمنٹ جو ہے وہ 10% ٹیکسز سے
ریڈیوس کر کے لیٹس سپوز کہ 5% ٹیکسز پہ آ جاتی ہے، تو پھر اس ٹائم پہ جو کہ انکم میں سے ٹیکس کٹنگ ہوگی وہ 5% ہوگی، اور 5% کا جو پورشن ہے وہ سیو ہو جائے گا. سو اس سے کیا ہوگا کہ انکریز ہو جائے گی ہاؤس ہولڈ انکمس. اینڈ سیکنڈ آپشن ہے انکریز اسپینڈنگ آن کنزمپشن. تو جب ہاؤس ہولڈ انکم انکریز ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو کنزمپشن پہ اسپینڈنگ ہوگی وہ بھی انکریز ہوگی. اور یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو امپروو کیا جائے، کیونکہ اگر لوگوں کے پاس منی نہیں ہے، ٹیکسز زیادہ ہیں، کچھ ان کی ٹیکسز میں سے پیمنٹس کٹ رہی ہیں، دوسرا منی سپلائی لیس ہے، تو منی سپلائی کو بھی امپروو کریں. اینڈ اگر ٹیکسز کٹنگ ہو رہی ہے تو ان کی ڈیفینیٹلی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، تو وہ اگر ان کے پاس مور انکم ہوگی تو وہ مور اسپینڈنگ کریں گے، اور مور اسپینڈنگ ہوگی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوگی. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں انکریز گورنمنٹ اسپینڈنگ وہ کس طرح سے ہے، ایڈز ڈائریکٹلی ٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ. سو گورنمنٹ اسپینڈنگ میں جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی امپروو کرنی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی اگر اسپینڈنگ ہوگی تو گورنمنٹ بھی جو پیسہ لگائے گی وہ نہیں چیزوں کی ڈیمانڈ انکریز ہو جائے گی اس سے. تو اگر کٹنگ ٹیکسیز ہیں تو انڈائریکٹلی اس کا بھی پرپز یہی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ امپروو کرنی ہے فسکل پالیسی میں. اینڈ سیکنڈلی اگر انکریز گورنمنٹ اسپینڈنگ کی بات آ رہی ہے دین بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو امپروو کرنا ہے. اس کے بعد ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے، ہائر ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہائر انکم. اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو انکم بھی ہائر ہوگی. وہ کس طرح سے، اگر چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے یا اس کی کوانٹٹی آف آؤٹ پٹ یا اس کے پروڈکشن کو انکریز کرنا پڑے گا. اب اگر گڈس کو مور اینڈ سروسز کو مور پروڈیوس کرنا پڑے گا ایٹ اے ہائر لیول تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے لیبر بھی چاہیے ہوگی، مشینری بھی چاہیے ہوگی، اور مشینری کو بھی لیبر ہی جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی، لوگوں کو ایکسٹرا شفٹ بھی کرنے کو ملیں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ انکم ہائر ہو جائے گی. انڈیوز ایڈیشنل کنزیومر اسپینڈنگ، اس سے جو ہے لائک کنزیومر اسپینڈنگ جو ہے وہ ایڈیشنل اس میں ایڈ اپ بھی ہو جائیں گی. فردر انکریز ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ، سو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں ایز اے ہول فردر انکریز آئے گا. پرٹیکولرلی یوزفل وین دا ٹول آف دا مانیٹری پالیسی لوز دیئر افیکٹونیس. سو بیسیکلی فسکل پالیسی جو ہے وہ اس ٹائم پہ موسٹ افیکٹو ہوتی ہے جب مانیٹری پالیسی جو ہے اس کی افیکٹونیس لوز ہو رہی ہوتی ہے، وہ پراپرلی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ پھر فسکل پالیسی جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے، اس میں ڈفرینٹ چینجز کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ایک چھوٹے لیول پہ سٹارٹ ہوتی ہے، انڈیویژولی لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ایگریگیٹ لیول پہ جاتی ہے. ٹیکس کٹس انکریز ایگریگیٹ ڈیمانڈس. ٹیکس کٹنگ جب ہوتی ہے تو اس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھی انکریز ہوتی ہے، اینڈ سیکنڈلی ایگریگیٹ سپلائی بھی انکریز ہوتی ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈس میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا انکریز ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم. جب ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ انکریز ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ مور کنزیوم کریں گے. سو بائی آلٹرنگ انسینٹیو اسٹیمولیٹ انویسٹمنٹ، لائک انسینٹیو میں چینجز کر کے یا اس کو امپروو کر کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو اسٹیمولیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جب ایگریگیٹ سپلائی انکریز ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان امپلائڈ انسینٹیو ٹو سرچ فار جاب، لائک ان امپلائڈ انسینٹیو دیا جائے کہ اگر جاب سرچنگ کے لیے. اس کے علاوہ امپلائڈ انسینٹیو ٹو ورک لانگر اور جو امپلائڈ ہیں آلریڈی انہیں انسینٹیو دیا جائے کہ وہ جیسے پارٹ ٹائم یا ایکسٹرا شفٹس، اگر آپ 1 more hour کام کریں گے تو آپ کو اتنا ایکسٹرا پے کیا جائے گا، یا لائک مور 2 hour یا 3 hour. تو سو ورکنگ آور انکریز ہونے کا یا مور ورک کرنے کے لیے اس کو جو کہ لیبرز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو انسینٹیو دیا جائے امپلائیز کو. شوڈ مانیٹری پالیسی بی میڈ بائی رول رادر دین بائی ڈسکریشن. سو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ڈسکریشنری مانیٹری پالیسی کین سفر فرام انکمپیٹنس اینڈ دا ابیوز آف پاور. لائک ڈسکریشنری پالیسی جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے، لائک اگر جو پالیسی میکرز ہیں یا لائک اگر پالیسی میکرز پراپر پالیسی بنانے والے لوگ جو ہیں وہ پراپر چینل سے آئے ہوئے نہیں ہیں یا پاور کا مس یوز ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جو مانیٹری پالیسی ہے، ڈسکریشنری مانیٹری پالیسی، وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. To the extent that central bankers ally themselves with politicians, discretionary policy can lead to economic fluctuation that reflect the
electoral calendar, the political business cycle. So to the extent that a central bank, अगर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ भी लाइक मॉनिटरी पॉलिसी आपको पता है कि सेंट्रल बैंक के थ्रू ही आती हैं, कितनी मनी सप्लाई मार्केट में होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, बोरिंग का रेट कितना होना चाहिए, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. लेकिन अगर सेंट्रल बैंक के डिसीजंस को पॉलिटिशियंस इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या अगर पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो सेंट्रल बैंक के डिसीजंस में आएगी, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इफ़ेक्टिव तभी होती हैं जब अनबाइस्ड होती हैं. अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे, मनी सप्लाई किस तरह, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने फर्दर नोट कहा है छाप दें सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक ने छाप दिए हैं, तो अगर आपके पास उसके बिहाइंड आपने कुछ भी नहीं रखा, जो कि परसेंटेज होती है एक स्पेसिफिक, उसमें आपको गोल्ड रखना है या कोई भी जो है एक्सपेंसिव आपको धात वगैरह रखनी है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, प्रॉपर फॉलो नहीं किया रूल्स को, और आपने इसी तरह उसकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ की, तो डेफिनेटली जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो एक तो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, और अगर आप बनाएंगे भी तो अगर वो आपके फेवर में है तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे इकानमी पे. मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी मेड बाय रूल. ऑफ कोर्स there may be a discrepancy between what policymakers say they will do and they actually do, called time inconsistency of the policy. So because policy makers are so often time inconsistent, people are spectral when central bankers announce their intentions to reduce the rate of the inflation. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिसी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंडली जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं बिटवीन द पॉलिसी मेकर, लाइक वो क्या करना चाहते हैं और एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं और उनसे क्या करवाया जा रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या वो लोग कर रहे हैं. सो एक तो बीच में यहाँ पे जो है वो इनकन्सिस्टेंसी आ जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है. And policy like because policy maker are so often time inconsistent. So first एक तो बीच में ये आ जाता है कि पॉलिसी मेकर्स जो सोच रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, जो इनका एनालिसिस होता है इकोनॉमी को देख के, उसके बारे में वो कंसिस्टेंट नहीं होते, या उनका ओपिनियन कंसिस्टेंट नहीं होता. या अगर लाइक एक पॉलिसी बनाई गई है तो डेफिनेटली उसको बनाने में, उसको अप्रूव कराने में, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में काफ़ी टाइम लगता है. उसके रिजल्ट्स भी आफ्टर 6 मंथ हमने स्टार्ट में इसको डिस्कस किया, उसके बाद हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर आपने वेट ही नहीं किया उसके रिजल्ट्स का और आप फर्दर जो है पॉलिसी में चेंजेस जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं और डिक्टेट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक को, तो डेफिनेटली जो है आपकी पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होंगी. सो मॉनेटरी पॉलिसी को इट शुड बी लाइक मेड बाय द रूल्स ओनली. इसमें पॉलिसी मेकर्स को भी जो है अपनी पॉलिसीज़ पे कंसिस्टेंट होना है, और इवन के जो पॉलिटिशियंस की जो इंटरेक्शंस है वो बीच में नहीं होना चाहिए. Committing the Fed to a moderate and steady growth of the money supply would limit incompetence, abuse of power and the time inconsistency. So जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट बैंक है, वहाँ पे जो कि मनी सप्लाई उसकी लिमिट इनकम्पिटेंस होती है, वो स्टडी ग्रोथ में होती है, लाइक स्टेप बाय स्टेप. एंड एक उसमें प्रॉब्लम आ जाता है अब्यूज़ ऑफ अ पावर एंड द टाइम इन कंसिस्टेंसी. सो टाइम इनकन्सिस्टेंसी सॉर्ट ऑफ के लाइक पहले हमने बात की कि जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, टाइम लैग्स होते हैं, और उसको उसके रिजल्ट्स को बिना देखे, बिना वेट किए जो हमारा एटीट्यूड है वो चेंज होता है पॉलिसी मेकर्स का. और अगर आप अपनी पॉलिसीज़ में फर्दर जो है वो चेंजेस डिमांड करें कि ओके अब इसमें चेंज आ रहा है, लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या इकानमी में इस तरह से चेंज आ रहा है, तो अब पहली पॉलिसी का जो बिना वेट किए फर्दर आप चेंज डिमांड करें तो डेफिनेटली जो है इसके प्रॉब्लम्स होते हैं. हमने एक पीछे लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सम टाइम जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आते हैं उन्हें उन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं जो कि उन फ्लक्चुएशंस को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देती हैं. सो कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए. और अगर कोई पॉलिसी बनाई भी जा रही है
تو اس پہ کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں شو ہونا سٹارٹ ہو جائے، اور اگر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن لیا جائے کہ اب فردر اس کو پرولونگ کرنا ہے یا اس میں کچھ چینجز کرنے ہیں۔ An important advantage of discretionary monetary policy is its flexibility. سو جو ڈسکریشنری مانیٹری پالیسی ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ سو ان فلیکسیبل پالیسیز ول لمٹ دا ابیلٹی آف پالیسی میکر ٹو رسپونڈ ٹو چینجز اکنامک سرکمسٹانسز۔ سو جو یہاں پہ جو کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں کہ جن میں جو کہ فلیکسیبل نہیں ہوتی، تو وہاں پہ یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ جو پالیسی میکر کی ابیلٹی ہے اس کو لمیٹائز کر دیا جاتا ہے ٹو رسپونڈ ٹو چینجز اکنامک سرکمسٹانسز میں۔ اکنامک سرکمسٹانسز کے علاوہ ان کے رسپانس میں اگر کچھ پالیسی میکر چینجز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں تو جو کہ فلیکسیبل نہیں ہوتی پالیسیز، وہ ان کی ابیلٹیز کو لمیٹائز کر دیتی ہیں۔ سو ہمارے پاس جو ڈسکریشنری مانیٹری پالیسی ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے، دیٹ از the each problem with discretion and the abuse of power are largely hypothetical. Also, the importance of the political business cycle is far from clear. So, جو basic problem ہے with discretion and abuse of power, most of the time it's a hypothetical. اس کے بارے میں accurate idea جو ہے وہ نہیں ہے، یا true figures کیا ہیں، like most of the time it's based on assumptions. ویری کلیئر نہیں۔ سو فورتھ ہمارے پاس ڈبیٹ ہے، شوڈ دا سینٹرل بینک ایم فار زیرو انفلیشن؟ اوکے، ڈسکس اٹ۔ انفلیشن confers no benefit to society but it imposes several real costs. اس میں ریئل کاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیدر کاسٹ، مینیو کاسٹ، انکریزڈ ویریبلٹی آف دا ریلیٹیو پرائسز، unintended changes in tax liabilities, confusion and inconvenience, arbitrary redistribution of the wealth. So اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ تو سوسائٹی کو نہیں ہوتے، لیکن اس کی کچھ کاسٹ جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ لیٹس سپوز انفلیشن ہونے سے جو پرائزز جو ہیں انکریز ہوتی ہیں، تو الٹیمیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے لیٹس سپوز مینیو کاسٹ کی ہم نے بات کر رہے ہیں، تو اس میں اگر پرائزز انکریز ہو رہی ہیں تو آپ بے شک مور پرائزز چارج کریں کسٹمر سے، پروڈیوسر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اس میں مینیو کاسٹ ایڈ ہو جائے گی کہ آپ نے جو آلریڈی پرائزز تھی اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، ایکسٹرا اسٹیشنری کے لیے، پرنٹنگ کے لیے، ایٹسیٹرا کے لیے، وہ جو آپ سارے لائک بل بورڈز، کارڈز وغیرہ اپڈیٹ کرتے ہیں، اس پہ کافی کاسٹ آ جاتی ہے۔ سو دیٹ از اے مینیو کاسٹ۔ اس میں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں انکریزڈ ویریبلٹی آف دا ریلیٹیو پرائسز۔ سو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو ریلیٹیو پرائسز ہیں لائک وہ ایکوریٹلی ریلیٹیو گڈس کی جو پرائسز ہیں وہ ایکوریٹلی کیا ہوں گی، وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انٹینڈیڈ چینجز ان ٹیکس لائبلٹیز، وہ کنفرم نہیں ہوتا، ٹیکس لائبلٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کو چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایکوریٹ کتنی ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، انکنوینئنس ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتی۔ سو ہم نے انفلیشن سے ریلیٹڈ یہ کاسٹ آلریڈی لاسٹ پیچھے چند لیکچر اگر پیچھے جائیں تو اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اگر کسی کو یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کاسٹ کے بارے میں تو آپ انفلیشن کا وہ لیکچر جو ہے وہ ریفر کریں اور وہاں سے سنیں۔ ابھی ہم اونلی یہاں پہ صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ کچھ انفلیشن جو ہے وہ بینیفٹ تو سوسائٹی کو نہیں دیتی، بٹ اس کی وجہ سے کافی کاسٹ جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریڈیوزنگ انفلیشن از اے پالیسی ود ٹیمپریری کاسٹ اینڈ پرماننٹ بینیفٹ۔ سو اگر انفلیشن ریڈیوز جو ہے اگر کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے وتھ ٹیمپریری کاسٹ، اس کے لیے لائک انفلیشن ریڈیوز کرنے کی جو پالیسی ہے اس پہ کاسٹ تو ٹیمپریری لگتی ہے، بٹ جو اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں دیٹ از اے پرماننٹ۔ ونس دا ڈس انفلیشنری ریسیشن از اوور، دا بینیفٹ آف اے زیرو انفلیشن وڈ پرسسٹ۔ So zero inflation is probably unattainable, and to get there involve output, unemployment and social costs that are too high. So policy maker can reduce many of the costs of inflation without actually reducing inflation. So یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ زیرو انفلیشن جو ہے وہ unattainable ہے، لائک 99% چانسز ہیں کہ زیرو انفلیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی اکانومی میں جو انفلیشن ہو وہ زیرو ہو، اینڈ ٹو گیٹ دیر انوالو آؤٹ پٹ
اینڈ انمپلائمنٹ اینڈ سوشل کاسٹ. اگر زیرو انفلیشن کی طرف جو ہے وہ موو کیا جائے تو اس سے کیا ہے کہ بہت سارے فردر ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس میں انمپلائمنٹ ہو سکتی ہے, سوشل کاسٹ جو ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہیں. سو اس سے کہ پالیسی میکر موسٹ آف دا ٹائم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ they can reduce many of the costs of the inflation but without actually reducing inflation. So inflation سے related cost جو ہیں وہ تو reduce کی جا سکتی ہیں اور اس پہ فوکس مور ہوتا ہے رادر کہ جو کہ انفلیشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, بیکاز کہ زیرو انفلیشن از ناٹ پاسبل. Should fiscal policy makers reduce the government debate? Okay, budget deficit impose an unjustifiable burden on future generation by raising their taxes and lowering their incomes. When the debts and accumulated interest come due, future taxpayer will face a difficult choice. بجٹ ڈیفیسٹ جب بیسیکلی امپوز ہوتا ہے ان انجسٹیفائیبل برڈن ہے فیوچر جنریشن پہ بائی ریزنگ دیئر ٹیکسز. اگر اب ہر سال میں جیسے ٹیکس جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں, جب ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو لاسٹ 2 یا 3 ایئر میں جو ٹیکس پالیسیز جو ہیں وہ ریوائز ہوئی ہیں, تو موسٹ آف دا ٹائم جو پرائزز ہیں وہ اتنی انکریز ہو گئی ہیں کہ 100 ٹائم بھی پرائسز جو ہیں وہ ریوائز ہو گئی ہیں, لائک ڈبل ہو گئی ہیں. اور ٹیکسز کا جو برڈن ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے جو ہے ٹیکسز اراؤنڈ جو ہے وہ 12 لاکھ انکم پہ اینولی اسٹارٹ ہوتا تھا, اب 6 لاکھ انکم پہ اینولی اسٹارٹ ہو رہا ہے. سو ایز اے ہول جو بجٹ میں جو ٹیکسز کی پالیسیز انہیں ریوائز کیا گیا ہے, تو وہ فیوچر جنریشن جو ہیں ہماری ان کے لیے جو ہے وہ دیٹ از اے انڈیزائریبل اینڈ انجسٹیفائیبل برڈن ہے, اور اس سے ان کی ڈیفینیٹلی انکم جو ہے وہ لوئر ہوں گی. کیونکہ آج کے ٹائم میں اگر دیکھیں, اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس میں لیس بہت اگر ہم 2 یا 3 سال پیچھے کی بات کریں تو اس ٹائم پہ 50,000 سیلری جو تھی وہ کافی اچھی سیلری کنسیڈر ہوتی تھی, اور اس میں ایک تو انفلیشن بھی کم تھی اور دوسرا جو ہے وہ ٹیکسیز ڈیفینیٹلی نہیں تھے. لیکن اب اگر پلس آتا ہے آپ کا 50 پلس میں, تو اس پہ ٹیکسیز بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس میں انفلیشن بھی جو ہے وہ کافی ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس طرح جیسے جیسے انکم انکریز ہوتی جاتی ہے, لیس سپوز وہ 1 لاکھ پہ جاتی ہے, تو اس پہ بھی ٹیکسیز ہیں. وہ جو ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ انکم کو کافی حد تک جو ہیں وہ کٹ کر دیتے ہیں, اور اس میں پرسنل ڈسپوزیبل انکم کا جو پورشن ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. So when the debate and the cumulative interest come due, future taxpayer will face a difficult choice. جو future taxpayer ہیں ان کے لیے choices جو ہیں وہ difficult ہو جاتی ہیں. They can pay higher taxes, enjoy less government spending or both. کہ وہ ٹیکسیز تو کافی پے کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ کم ہے. گورنمنٹ اسپینڈنگ میں کیا چیزیں ہم لائک جو ہمارے پاس جو پبلک گڈز ہوتی ہیں یا پبلک سروس جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں, ہم ان کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دس از اے گورنمنٹ اسپینڈنگز ہیں. لائک ہم نے ایک لیکچر میں پیچھے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہمارے اسٹریٹ لائٹس ہیں, کنٹری کا ڈیفینس ہے, اس کے بعد گرین بیلٹس, گرینری وغیرہ روڈس پہ ایٹسیٹرا, پارکس ہیں جتنے بھی, سیوریج, یہ روڈز یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں. اور کافی ٹائم سے اگر آپ لاسٹ 2 یا 3 ایئر سے دیکھیں تو نیو گورنمنٹ میں ہمارے پاس کوئی خاص پروجیکٹ بھی نہیں آئے, گورنمنٹ کے ویلفیئر پروگرامز نہیں آئے اس طرح سے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ٹیکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریوائز ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں. تو یہی سچویشن کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس ریٹ تو ہائی ہو گئے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہیں. So by shifting the cost of current government benefit to future generation, there is a like bias against future taxpayer. Deficit reduce national saving, leading to a smaller stock of capital which reduce productivity and growth. بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بائی شفٹنگ دا کاسٹ آف کرنٹ گورنمنٹ بینیفٹ, اگر گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے, اس ٹائم کے کرنٹ بینیفٹ کے لیے فیوچر جو جنریشن ہے اس پہ ٹیکس کا ایکسیسو برڈن جو ہے وہ ڈال رہی ہے. اور وہ فیوچر جو ٹیکس پیئر ہے آج کی جنریشن کے لیے تو وہ مشکل ہے ہی ہے, لیکن جو فیوچر ٹیکس پیئر ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ٹیکس پے کرنا. اور ٹیکس پے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرسنل کنزمپشن ہے وہ کافی حد تک لو ہو جائے گی. اس کے لیے جو ہے ڈیفیسٹ ریڈیوز نیشنل سیونگ, اگر ڈیفیسٹ میں جاتا ہے گورنمنٹ کا بجٹ تو اس سے ایک تو نیشنل سیونگ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائیں گی, اینڈ اٹ لیڈس ٹو اے اسمالر اسٹاک آف کیپٹل وچ ریڈیوز پروڈکٹیوٹی اینڈ گروتھ. So the problem with the deficit is often exaggerated.
The transfer of the debt to the future may be justified because some government purchases produce benefit well into the future. The transfer of debts जो हैं to the future may be justified हैं because कि कुछ governments जो हैं like उनके purchases जो हैं produce benefit well into the future. उसकी परचेजेस से जो बेनिफिट जो हैं वो फ्यूचर के लिए प्रोड्यूस होते हैं. सो कुछ डेट्स जो हैं वो लाइक फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए भी अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो दैट इज़ अ क्वाइट जस्टिफाइबल. The government debt can continue to raise because population growth and technological progress increase the nation's ability to pay the interest on the debt. So गवर्नमेंट डेट जो हैं अगर लाइक वो कंटिन्यू रहते भी हैं या जो गवर्नमेंट है वो फर्दर डेट जो है वो लेती रहती है, तो इससे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, वो किसी भी नेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट्स. सो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है. लाइक ऐसी मोस्ट ऑफ द नेशन जो हैं वो डेफिनेटली डेट्स लेती हैं, वर्ल्ड बैंक से लेती हैं, अदर नेशन से लेती हैं, अदर इकानमी से लेती हैं. पाकिस्तान ज़्यादातर कर्जे जो है यूएसए से लेता है, लेकिन इसके बावजूद यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसने खुद बहुत ज़्यादा लाइक उसके जो एक साल के कर्जे हैं वो पाकिस्तान के टोटल कर्ज़ों से भी ज़्यादा हैं. सो खुद उसने इतने डेट्स पे करने हैं. सो इकानमीज चलती ही डेट्स पे हैं. तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है तो वो कोई भी नेशन जो है वो डेट्स पे इंटरेस्ट दे सकती है. ये इतनी बड़ी बात नहीं है. शुड द टैक्स लॉ बी रिफॉर्म्ड टू एनकरेज सेविंग? So a nation's saving rate is a key determinant of its long run economic prosperity. जो एक नेशन का सेविंग रेट है बेसिकली ये दिस इज अ की ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. सो अ नेशंस प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इज डिटर्मिन्ड लार्जली बाय हाउ मच इट सेव्स एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. किसी भी नेशन की जो प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी है ये वो डिटर्मिन करती है लार्जली बाय हाउ मच इट सेव, वो कितना सेव करती है, एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. व्हेन द सेविंग रेट इज़ हायर मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट्स एंड द इक्विपमेंट. अगर सेविंग रेट जब हाई होता है तो जो मोर रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल होती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और लाइक न्यू प्लांट और इक्विपमेंट्स के लिए. सो दैट इज़ अ बेनिफिट. सो द यूएस टैक्स सिस्टम discourage saving in many ways, such as by heavily taxing the income from capital and by reducing benefit for those who have accumulated wealth. Like जिनके पास जो कि sort of अगर accumulated wealth की हम बात करें तो जो यूएस टैक्स सिस्टम है बेसिकली वहाँ पे टैक्स हैवी लगाए ही इसी वजह से जाते हैं कि सेविंग को डिस्करेज किया जाए हैवी टैक्स सिस्टम इम्पोज करके, एंड the income from capital and by reducing benefit for those who have accumulated wealth. So इससे ये कि उनकी जो टैक्सिंग से इनकम कम हो जाएगी और लाइक फ्रॉम कैपिटल से इसमें हम बेसिकली इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट या एट्सेट्रा या कैपिटल को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी इतने टैक्सेस होते हैं कि उनका जो इनकम लास्टली उनके पास आती है या वो जनरेट कर रहे होते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, वो काफ़ी हद तक जो है उनको थ्रू टैक्स सिस्टम कट डाउन कर दिया जाता है. सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई कैपिटल इनकम टैक्स पॉलिसीज आर रिड्यूस सेविंग, रिड्यूस कैपिटल कैमुलेशन, लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है कि हाई कैपिटल इनकम टैक्स पॉलिसीज आर रिड्यूस सेविंग. जो हाइट कैपिटल टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं वो सेविंग को रिड्यूस कर देती हैं एंड रिड्यूस कैपिटल एक्यूमुलेशन, और उसके साथ फर्दर इसका ये इफेक्ट होता है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लोअर हो जाती हैं एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अल्टीमेटली इसका जो बैड इम्पैक्ट आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है. सो एन अल्टरनेटिव टू current tax policies advocated by many economists is a consumption tax. With a consumption tax, as household pay taxes based on what it spend, not on what it earns. Like अल्टरनेटिव जो करंट टैक्स पॉलिसीज़ बनाएगी उसमें ये डिक्टेट किया गया कि इकोनॉमिस्ट को कंजम्पशन टैक्स जो है वो लगाने चाहिए. कंजम्पशन टैक्स ये होता है कि हाउस होल्ड में जो हाउस होल्ड साइज से टैक्स पे किया जाता है, और जो भी वो ख़रीद रहे हैं या उन्होंने जिस इनकम पे टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो जब वो ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली उन्हें
اپنی پرچیزز کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑے گا. انکم دیٹ از سیوڈ از ایگزامپٹ فرام ٹیکسیشن انٹل دا سیونگ از لیٹر withdrawn and spent on consumption goods. سو انکم بیسیکلی اس ٹائم تک سیوڈ ہوتی ہے یا اس ٹائم تک ٹیکس ایگزامپشن ہو سکتی ہے جبکہ وہ سیونگ والی انکم ودرا کرائی جائے اور اس کو اسپینڈ کیا جائے فار کنزمپشن گڈس. تو جب بھی وہ کنزمپشن گڈس کے لیے جائیں گے یا کنزیوم کریں گے اس انکم کو تو انہیں گڈز اینڈ سروسز کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑے گا. So many of the changes in tax law to stimulate saving would primarily benefit the wealthy. First of all, high income households save a higher fraction of their income than low income household. Secondly, any tax change that favor people who save will also tend a favor like people with high income. So اگر ہائی انکم ہاؤس ہولڈ دیکھیں تو ان کی سیونگ جو ہوتی ہیں یا اس کی فرکشن جو ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے آف دیئر انکم دین لو انکم ہاؤس ہولڈ. تو ان کی جو ہاؤس ہولڈ کے لیے جو انکم ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی کم بچتی ہے اگر وہ سیونگ کی طرف جاتے ہیں. اینڈ اینی ٹیکس چینجز دیٹ فیور پیپل ہو سیو ول آلسو اینڈ ٹینڈس ٹو فیور پیپل ود اے ہائی انکم. Reducing the tax burden on the wealthy would lead to a less egalitarian society. So this would also force the government to raise the tax burden on the poor. اگر ٹیکس برڈن جو ہے ویلدی پیپل پہ ریڈیوس کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی جو ان ایکویلٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. سو گورنمنٹ شوڈ فوکس آن ٹو پروموٹنگ دا ایکول اسٹیٹس آف آل پیپل. اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو فورس کرے گا کہ ٹیکس برڈن جو ہے پور پہ انکریز کر دیا جائے. Rising public saving by eliminating the government's budget deficit would provide a more direct and equitable way to increase national saving. So اگر جو پبلک سیونگ ہے وہ انکریز کر دی جائیں بائی ایلیمینیٹنگ دا گورنمنٹس بجٹ ڈیفیسٹ. گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ کو ڈیفینیٹلی ایلیمینیٹ کرتے ہوئے اگر پبلک سیونگ انکریز ہوتی ہیں دیٹ وڈ پرووائڈ اے مور ڈائریکٹ اینڈ ایکویٹیبل وے. سو دس از اے مور بیسٹ وے ٹو انکریز نیشنل سیونگ. یہاں اس وجہ سے جب بھی نیشنل سیونگ جو ہے امپروو ہوں گی کہ اگر پبلک سیونگ انکریز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کا جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ وہ ریڈیوز ہو رہا ہے جو یا ایلیمینیٹ ہو رہا ہے. سو دس از دا بیسٹ وے. ابھی ہمارے پاس سمری ہے اس میں ہم ڈفرینٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ایڈوکیٹ آف ایکٹیو مونیٹری اینڈ فسکل پالیسی ویو دا اکانومی ایز انہیرنٹلی انسٹیبل اینڈ بلیو پالیسی کین بی یوز ٹو آفسیٹ دس انہیرنٹ انسٹیبلٹی. سو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی جو ہے وہ اکانومی میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایکٹیو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کو جو کہ انہیرنٹلی انسٹیبل اکانومی ہے اس کے فلکچویشنز ہیں اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. کرٹیسائز آف ایکٹیو پالیسی ایمفیسائز دیٹ پالیسی آفسیٹ دا اکانومی ود دا لیگ اینڈ اور ability to forecast future economic condition is poor, both of which can lead to policy being destabilizing. So it advocates also of rule for monetary policy, argue the discretionary policy can suffer from the incompetence, abuse of power and time of consistency. سو ہم نے فردر دیکھا کہ جو رول آف مانیٹری پالیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اینڈ ڈسکریشنری پالیسی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سفر کرتی ہے فرام انکمپیٹنس abuse of a power and the time inconsistency. So criticize of rule for a monetary policy argue that discretionary policy is more flexible in responding to a economic circumstances. So اس کے علاوہ ہم نے جو ہے رولس پہ کرٹیسائز بھی کیا اور اس میں یہ ہم نے فردر دیکھا کہ جو مونیٹری پالیسی ہے اس میں ڈسکریشنری پالیسی از مور فلیکسیبل ہے ان رسپونڈنگ ٹو اے اکنامک سرکمسٹانس. Advocate of a zero inflation target emphasize that inflation has many costs and few if any benefits. سو انفلیشن کے جو زیرو انفلیشن ٹارگیٹ میں ہم نے اس چیز پہ بھی فوکس کیا کہ جو انفلیشن کی کاسٹ موسٹ آف دا ٹائم زیادہ ہوتی ہے بٹ اس کے بینیفٹس فیو ہوتے ہیں. سو critics of a zero inflation target claim that moderate inflation imposes only small cost on society. اگر ہم ماڈریٹ انفلیشن کی بات کریں تو دیٹ از مور اپروپریٹ بیکاز اٹ ہیز اے اسمال کاسٹ آن اے سوسائٹی ویئر ایز دا ریسیشن نیسیسری ٹو ریڈیوز انفلیشن از کوائٹ کاسٹلی. Next, advocate of reducing the government debts argue that the debt imposes on burden on future generation by raising their taxes and lowering their income.
سو ریڈیوزنگ دا گورنمنٹ ڈیٹس جو ہیں اس کے تھرو یہ بھی آرگومنٹس دیے گئے کہ جو لائک ڈیٹ ہیں دیٹ امپوزز اے برڈن آن فیوچر جنریشن بائی ریزنگ دیئر ٹیکسز. بیکاز کہ ٹیکسیز گورنمنٹ کیا موسٹ آف دا ٹائم کیا کرتی ہے کہ اپنے ڈیٹس کلیئر کرنے کے لیے جو ٹیکسیز ہے وہ امپوز کرتی ہے, تو وہ نیکسٹ جنریشن کے لیے جو ایکسیسو ٹیکس برڈن ہے وہ ان کی انکم کو لو کر دے گا. سو فردر اگر ہم دیکھیں تو کرٹیز آف دا ریڈیوزنگ دا گورنمنٹ ڈیٹس آرگیو دیٹ دا ڈیٹ از اونلی ون اسمال پیس آف دا فسکل پالیسی. Advocate of the tax incentive for a saving point out that our society discouraging saving in many ways, such as the taxing income from a capital and the reducing benefit for those who have accumulated wealth. So اس میں ہم نے دیکھا ٹیکس انسینٹیو فار سیونگ پوائنٹس سے دیکھا آؤٹ دیٹ آور سوسائٹی ڈسکریج سوسائٹی ان مینی وے سیونگ ان مینی ویز سچ ایز ٹیکسنگ انکم from capital reducing benefits. So critics of the tax incentive argue that many purpose change to stimulate saving would primarily benefit the wealthy and also might have only a small effect on a private saving. Okay, this is the lecture. اور اگر further کچھ چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. Thank you so much. Have a good day. اللہ حافظ.